محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کی کتاب کو ماننے والا اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا بھی اللہ نے ہم کو موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ آرزو دل میں رکھ کر بیٹھیں گے کہ مولا شاید آج بیزارگی سے یا ایسے ہی بیٹھ کر سن رہا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے توفیق دے مولا کہ تیرا کلام اللہ جس جوش سے، جس خوشی سے، جس لذت سے سننا ہے وہ لذت اللہ ہمارے دل میں ڈال دے۔ آیت نمبر 113 شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء۔ تفسیر روح البیان میں شاید اس کا سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نصارہ آئے، کرسچنس آئے حضور کے پاس، اور کرسچنس اور یہودیوں میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث اتنا دور گئی کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے یہ کہا اور آیت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ۔ یہودیوں نے کہا کہ نصرانی جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا جو دین ہے، ان کا جو نبی وغیرہ کچھ بھی نہیں، بیکار۔ وقالت النصارى، اور نصرانیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب آرگیومنٹ میں اتنا دور چلے گئے کہ یہودیوں نے جب کہا کہ نصارہ کچھ بھی نہیں، مطلب کیا؟ نصارہ کے نبی کچھ نہیں، نصارہ کے کتاب کچھ نہیں، اور نصارہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہودی کچھ بھی نہیں کا مطلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں، تورات کچھ بھی نہیں، ہارون علیہ السلام کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کی کتاب تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، اور پڑھنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اور نصرانی اپنی کتاب میں تو تورات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پڑھتے ہیں، تورات کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ جب آرگیومنٹ میں بیٹھتے ہیں نا تو آدمی کو شیطان آرگیومنٹ میں اتنا دور لے کر جاتا ہے، کتاب پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ you are nothing, your prophet is nothing, you have no basis۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ ضد پر آ جائے تو جو چیز کو پڑھتے ہیں اسی چیز کا انکار کریں۔ خدا نہ خواستہ میں قرآن پڑھتے ہوئے کہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کروں قرآن پڑھتے ہوئے تو کیا کہیں گے آپ؟ کیسا ظالم ہے نا بھائی، قرآن پڑھتے ہوئے انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کا ظلم ثابت ہو رہا ہے، کتاب پڑھتے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، انکار کر رہے ہیں پڑھتے ہوئے، اتنے بڑے ظالم ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین لا یعلمون، جاہلوں نے کہا، مثل قولہم، کیا کہا؟ ان کے جیسی بات، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ نصارہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا یہودی کچھ بھی نہیں، تو آپ کے جو مکہ والے ہیں، اے حبیب تمہارے مکہ والے جن کے پاس نہ کتاب ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگوں نے بھی یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو یہ جو تم کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں نا، وہ جاہل جیسا کہتے ہیں ویسا ہی یہود بھی کہہ رہے ہیں، نصارہ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک وعدہ کر ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں کہ اس آیت سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ ایک تو میں نصیحت بتانے کی کوشش کروں گا، دوسری چیز آج کے بعد میں ایک رسک لے رہا ہوں
کہ قرآن کی آیت کو ایک نئے سمجھ سے سمجھیں گے، لیکن وہ قرآن کا معنی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے ایک نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی نصیحت ہم کو کیا ہے کہ جب ہم کسی سے آرگومنٹ کریں نا، آرگومنٹ اپنی بات رکھنے کے لیے نہیں کرنا، آرگومنٹ حق کو ثابت کرنے کے لیے کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی دین کے معاملے میں بحث سچ کو ثابت کرنے کے لیے، سچ جاننے کے لیے، سچ کو ظاہر کرنے کے لیے کرنا، اور جب آرگومنٹ میں پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر ہوں تو فوراً مان لینا۔ آج اتنے گروپس ہو گئے اسلام میں، یہ جماعت، وہ جماعت، وہ جماعت، یہ جماعت، سب ہو گئے نا۔ سب کا دعویٰ کیا ہے؟ سچ۔ ہر ایک کیا کہتا ہے؟ سچ، ان میں حق ہونا، یہی ہر ایک کا دعویٰ ہے نا۔ میں فالوورز کو کچھ نہیں کہتا، یہ تو اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں، ان کو پہلے کون آیا اس کے پیچھے ہو گئے، تو فالوورز کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن جو علماء ہیں، میں سارے علماء سے، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہوں، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے کیا ہیں؟ سچائی کو چاہتے ہیں نا۔ تو جب یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا آئیڈیالوجی ہے، یہ میرا، تمل میں کیا بولتے ہیں آئیڈیالوجی کو، عقیدے کو، یہ آئیڈیالوجی ہے نا۔ تو ہماری آئیڈیالوجی جھوٹ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ ہمارا کولگئی جھوٹ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو ہم جب سچ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سوا ہم کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ ہم سچ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سچ کے ساتھ۔ جب سچ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، چہرے نہیں دیکھتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو، نفرت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی محبت، اللہ۔ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ نبی کی محبت میں محبت آنا نا، نفرت کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن کی محبت میں سچائی آنا نا، یہ بیماری ہم کو بھی ہے۔ ہم نکلتے ہیں سچ کی تلاش میں، اس کے بعد ہم سچ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات رکھنے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں نے جو کہا وہی سچ ہے۔ اگر یہ لوگوں میں یہ بات ہوتی تو یہودی جب نصارہ سے بات کرتے تو کیا بولتے؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں مانتے ہیں بھائی، وہاں تک تو ہمیں صحیح نہیں، انجیل کو ہمیں مانتے بھائی، تم نہ ہمارے سے کیا پرابلم ہے، یہ سالو کر لیں گے۔ اور یہودی کیا کہتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے سے تم کو، اگر یہ لوگ سچ کے پیچھے جاتے حضور کے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا گروپ، میری جماعت، میرا چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں کبھی بھی یہی نصیحت کرتا ہوں، آپ جو بھی طریقے پر ہیں اس لیے رہیں کہ وہ سچا طریقہ ہے۔ میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ کوشش ہے انشاءاللہ میری زندگی ختم ہونے سے پہلے جو مسلمان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، لیبلوں میں لگ گئے ہیں، یہ لیبل ہٹ جائیں انشاءاللہ۔ یہ سب ایک تعصب ہے۔ اب جو بھی طریقے پہ رہیں، میں ہٹو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس لیے ہوں کیونکہ یہ سچا طریقہ ہے، تو ہمارے طریقے کو ہم سچ کے لیے اس طریقے کے ساتھ ہیں، سوا ہم اس طریقے کے ساتھ ہیں، سچ آئے یا نہ آئے ہم اسی کے ساتھ رہیں گے، یہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مجھے ایک میسج آیا، میرے ایک دوست ہے، اچھے سوچ ہے ان کی، یہاں بھی جاتے ہیں، اس مسجد کو بھی جاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ سچ جاننا۔ وہ پہلی مرتبہ میں آیا، مجھے آڈیو بھیجے تھے، ابھی آتے وقت ہوا، بولے کہ وسیم بھائی ایک جنے بیان کر لے کو تھے جمعہ کا، کہ نئی بات بولے انہوں، ذرا بولو نا یہ کون سی آیت یا حدیث میں جھوٹی بات کیا؟ وہ بات کیا ہے معلوم؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں میرے ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ
دیکھتا ہے، میں اس کا کان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ولی یعنی میرا بندہ جب مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، جب بندہ میرے سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس اللہ بن جاتا ہے۔ ان کو عجیب لگا، انہوں نے کیا کیا، فوراً وہ سمجھتے ہیں کہ میں سچا عالم ہوں، فوراً بولے یہ کیا ہے، بولو مجھے۔ یہ پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ اللہ کیسا بن جائے گا؟ اگر یہ قرآن اور حدیث میں ہے تو مجھے سمجھاؤ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کا فضل، میں نکل رہا تھا، تیار ہوتا ہوتا آڈیو بھیجا، دل سے دعا دیے انہوں کہ اللہ تم کو آباد رکھے۔ میں بولا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سچ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری صرف اس کو لائے، امام مسلم بھی نہیں لائے اس حدیث کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب مجھ سے قریب ہوتا ہے نفل عبادتوں کے ذریعے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور کی بات ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی مرضی نہیں رہتی، وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ راضی ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ اسے حکم دیتا ہے سننے کا، وہ اسی چیز کو چھوتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے چھونے کا، وہ وہیں جاتا ہے جہاں اللہ حکم دیتا ہے جانے کا۔ تو مطلب کیا، اس کا پاؤں اس کے کنٹرول میں نہیں رہا، اس کا ہاتھ اس کے کنٹرول میں نہیں رہا، وہ اللہ کی مرضی پر چلنے میں اتنا پرفیکٹ ہو گیا، اس کا ہر ایکشن اللہ کے حکم پر ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے میری خبر کی عذاب اتنی دل سے دعا دیے کہ میری پریشانی دور کر دیے۔ اگر وہ پوچھتے نہیں، ضد کر لیتے، میں سچ نہیں مانوں گا، میں سچ، تو یہ آیت ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ یہ ہمارا کھل گئی، ہمارا عقیدہ، ہمارا یہ سب اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مسلمان رہنا اچھی بات ہے، لیکن ہم مسلمان بھی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا دین سچا دین ہے۔ کہیں ہمارا دین ہمیں سچ چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ یہ دیکھیے، میں جو بات کرنے والا ہوں یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کا معنی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ٹیکنک دے رہا ہوں کہ اس سے اس طرح سے معنی لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا دین، یعنی آپ کو ایک نصیحت ملے گی۔ جب بھی یہود آئے نا، یہود جو ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہے، وہ یہودیت جو ہے ایک نظریہ ہے، ایک تھاٹ ہے۔ یہودی تھاٹ کیا ہے؟ سیلفشنس، صرف مجھے رہنے کا حق ہے، I have the right to survive, survival of the fittest، میں ہی جی سکتا ہوں، یہ سوچ ہے، یہی سوچ بمنوں کی ہے، براہمنوں کی ہے، ہم کو ہی رہنے کا حق ہے۔ ہم نعوذ باللہ خدا کے سر سے بنائے گئے، شتریہ جو ہے خدا کے سینے سے بنائے گئے، اور اس کے بعد ویشیا جو ہے خدا کے پیٹ سے بنائے گئے، اور جو دلت جو ہے نچلی ذاتی ہے جو نعوذ باللہ خدا کے پیر سے بنایا گیا، تو وہ ہمیشہ پیر پر ہی رہنا۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کا ان سے کوئی ہے ہی نہیں وابستگی، دھوکہ ہے۔ 22 جنوری کو جو ہونے والا ہے وہ دشمنی ہم سے نہیں ہے، حقیقت میں وہ جو گاندھی جی نے اور امبیڈکر نے، انہوں نے جو لوگ ظلم سے نچلے ذات بنا دیے گئے تھے ان کو اوپر لائے نا، دراویڈن ماڈل سب کو اوپر لائے نا، پھر سے ان کو نیچے ڈھکلنے کا ایک منصوبہ ہے۔ نام مسلمانوں کی دشمنی ہے، حقیقت میں دشمنی مسلمانوں سے نہیں ہے۔ کیل جادی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اس کو پھر سے کیل جادی بنانے کی ایک سازش ہے۔ یہ بھولے بھالے ان کے ساتھ مل کر اپنی ہی خبر میں خود کھود رہے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہودیت کی سوچ ہے، سیلفشنس، میں ہی اوپر رہوں گا، یہ سوچ ہمارے اندر بھی ہے۔
اور نصرانیت کی کیا پرابلم ہے؟ نصرانیت جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جانا، کچھ بھی غلطی کرو ہلیلویا کر کے پاک ہو جاؤ، تو شہوت کے پیچھے جانا ہے نصرانیت ہے۔ تو قرآن کا معنی نہیں ہے، جب کبھی آپ یہودیت کو سوچیں تو اپنے اندر جو سیلفشنس ہے، یہ خود ظلم کرنا ہے، دوسروں کو مارنا ہے، اس چیز کو نصیحت کریں۔ اور جب جب نصرانی کا لفظ سنیں تو ہمارے اندر جو منو اچھائی لسٹ انگلش میں کہتے ہیں LUST، جب ہمارے اندر جب نصرانیت کی بات آئے تو لسٹ۔ اب یہاں دیکھیں، جب ہمارے اندر سیلفشنس آ جاتا تو لسٹ کو مٹانا چاہتا، جب لسٹ آ جاتا تو سیلفشنس کو مٹا دیتا، جس پر لسٹ غالب ہو جاتا نہیں انہیں ایگو چھوڑ دیتا، شراب پینے کو پڑ جاتا۔ تو خیر، اب اللہ کہہ رہا ہے، انہوں کہتے ہیں انہوں کچھ بھی نہیں، انہوں بولتے انہوں کچھ بھی نہیں، اللہ کہتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ کب؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ آج فیصلہ کر دیا تو اچھا ہے نا، آج فیصلہ کر دیا تو پھر جنتی کون جہنمی کون کیسے معلوم ہوگا؟ اب بیٹھے ہیں تو سب نیک بن کر بیٹھے ہیں، سب نیک، سامنے گناہ آیا تو معلوم ہوتا کون نیک کون برے، تو جنتی کون جہنمی کون پھر کیسے معلوم ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں نا، کون سچا کون جھوٹا، اس کا فیصلہ اللہ کب کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بولے گا ہاں یہودی تم برابر تھے، نصرانی تم برابر تھے، نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، دو جنے لڑ لے کر رہے تو میں کیا بولتے، اسٹیشن پر فیصلہ ہو جاتا۔ مطلب کیا تمہارا جو کام ہے مار کھانے کا کام ہے، پنشمنٹ کھانے کا کام ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب جھگڑے کر رہے ہو نا، انہوں نے قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ مطلب جس نے گناہ کیا، غلط بات کی، اس کی سزا ملے گی۔ فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ یہودی کریکٹ، نصرانی all are bad. Bad people are fighting with each other, doing bad things. So we say, come to the police station. Let the police decide. Let the court decide. کب بولتے ہمیں؟ تمہیں غلطی کرتے ہیں نا، وہ غلطی ثابت ہو جائے گی قیامت کے دن کہ تم جھوٹے ہو۔ اور پھر اللہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دیکھو، وہ مشرک جو ہیں ان کو نہ کتاب آئی، ان کے پاس جو نبی نہیں آئے، تو جس طرح مشرک جاہل ہیں، جاہل جس طریقے کی بات کر رہے ہیں ویسی ہی بات یہودی کر رہے ہیں نا، جاہل جس طریقے کی بات کر رہے ہیں ویسی ہی بات نصرانی کر رہے ہیں نا۔ تو مطلب کیا اے حبیب، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن آپ کی دشمنی جب ان کے سر پر چڑھ جاتی ہے تو یہ وہ کام کرتے ہیں جو جاہل کام کرتے ہیں، تم کچھ نہیں، تم کچھ نہیں۔ تو خیر، آیت نمبر 114 شروع ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے کے مطابق معنی ہے، اللہ کرے کہ دل کھل جائے اور آج جو ہو رہا ہے اس کے مطابق اس آیت سے کوئی بات نکل جائے۔ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ سے مدد طلب کر کے بیٹھا ہوں میں۔ اللہ کہتا ہے جو آج ہو رہا ہے اس کے مطابق آیت آئی۔ اسی طرح جب فلسطین پر ظلم چل رہا تھا اس کے مطابق آیتیں آ رہی تھیں۔ آیت کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، کون ہے اس سے بڑا ظالم، کون ہے اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے؟ مطلب وہ آدمی ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ کون سا آدمی؟ من منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کے مسجدوں کو روکا۔ کس چیز سے روکا؟ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکا۔ آج ہماری بابری مسجد میں آج اللہ کے نام لینے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکا جائے۔ کبھی بھی یہ بات بولنے سے ڈرے نہیں، جب تک زندہ ہیں بولتے رہیں گے کہ ہماری مسجد تھی، ظلماً تم نے ہم سے چھیڑا۔ اس سے نیچے ڈریں گے تو ڈرا دیں گے، ختم ہے ہماری حقیقت۔
We will always say, نہیں سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا نا، کیا بھی ہوگا نہیں، مسجد میں کوئی پرابلم آگا نہیں، جو ہے بول رہا ہوں. سپریم کورٹ کیا بولا؟ سپریم کورٹ بولا کوئی پروف نہیں ہے کہ وہاں مندر تھی. سپریم کورٹ بولا there is no proof to say that there exists a temple. اور پھر سپریم کورٹ بولا اگر وہاں پر ٹیمپل تھی، ثابت بھی ہو جاتا تب بھی ٹیمپل تھی، اس لیے ہم اس کو نہیں دیتے، کیونکہ جس کی زمین آخر میں تھی اسی کا ہے. تو تمہارا کام کہاں سے صحیح ہوا؟ اچھا تو ثابت نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے کہا ثابت نہیں ہوا کہ وہاں پر ان کے عبادت خانے کو ڈھا کر مسجد بنائی گئی، ثابت نہیں ہوا. یہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. اور اگر ثابت ہوا تو بھی اس بنیاد پر ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. پھر کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ مسلمان صحیح سے ثابت نہیں کر سکے کہ 100 سال سے وہاں نماز چل رہی تھی. یہاں سے وہ لائے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فیصلہ ادھر دے دیں گے تو آگ لگ جائے گی. اور مسلمانوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ امن آ جائے، فتنہ نہ ہو، ایک اشارہ مل گیا تھا. تو یہاں سے سپریم کورٹ نے بہانہ بنایا کہ مسلمان ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے نماز چلتی تھی، اور چاروں طرف انہی کی جگہ ہے، پوری جگہ وہ لوگ خرید لیا، اطراف چاروں طرف انہی کی جگہ ہے، تو یہ بیچ کی جگہ اگر ان کو دے دیں گے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہ جگہ بھی ان کو دے دیتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کا حق بھی ہے ایک اعتبار سے، تو اس لیے مسلمانوں کو دوسری جگہ دیتے ہیں. تو یہ بیکار کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ مندر کی جگہ ہے. تو اسی لیے مجھے حق ہے بولنے کا، مرتے دم تک بولتا رہوں گا میں کہ میری جگہ کو تم نے لیا. مرتے دم کبھی اس چیز میں مانیں گے نہیں، مر جائیں گے بولتے رہیں گے، کبھی ڈرنا نہیں اس چیز میں. حق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں جا کر بے ضرورت لڑو نہ کو، پاؤں کھدل کو جا کو بات کرنا نہیں ہے. اب فی الوقت جو ہے گزشتہ تفسیر میں سنانا، خاموش رہنا ہے. فاعفو واصفحوا، ان کو درگزر کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور وہاں اللہ اکبر کی صدا ہوگی، انشاءاللہ ہوگی. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے؟ تو جس نے بھی روکا وہ ظالم ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اسے ویران کرنے کی کوشش کیا. ویران ہو گئی نا مسجد. اب اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اب یہ کرسچنز، ابھی تک یہودیوں کے بارے میں بات چل رہی تھی، اب حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کرسچنز آ گئے. اب کرسچنز کی غلطی بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. انہوں نے کیا کیا؟ نصرانیوں نے کیا کیا؟ ان کی جنگ ہوئی یہودیوں کے ساتھ. بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا، یہودی اسے عزت کرتے تھے. ان کی دشمنی اتنی بڑی کہ ایک مجوسی کون؟ آگ کی عبادت کرنے والے. تو وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ توحید ہے ان کے پاس. ان کے پاس بھی توحید ہے، ان کے پاس بھی توحید ہے. ان کے پاس توحید نہیں، سراپا شرک ہے. تو لیکن ان کی لڑائی یہودی اور نصرانی میں آپس میں اتنی تھی کہ بخت نصر کچھ نام ہے اس کا، وہ بادشاہ یہودیوں کے خلاف کھڑا، تو ان نصرانیوں نے اس کی مدد کی. وہ آیا، بیت المقدس پہ حملہ کیا، مسجد کو گرایا، ویران کیا، مسجد کو گندا کیا، نجاست ڈالا. ان تمام چیزوں میں نصرانی اس کے ساتھ تھے، اور نصرانی کو معلوم تھا کہ بیت المقدس پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. معلوم رہ کر بھی دشمنی کی وجہ سے تم دشمن کا ساتھ دے کر اللہ کی پاک زمین کو مٹانے والے، تم رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے کیا؟ اور محمد الرسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعبے میں 360 پر 5 بت،
لیکن رسول اللہ نے کعبے پہ حملہ نہیں کیا۔ 360 پر 5 بت تو گندے ہیں، لیکن وہ کعبہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ اگر صلح حدیبیہ میں حضور آگے بڑھ جاتے، جنگ ہوتی، کعبہ کی حرمت گرتی، لیکن حضور کی تدبیر اتنی پاک تھی کہ ایک کعبے کو ایک کنکر بھی حضور کی وجہ سے نہیں لگی، مکے میں ایک خون کا خطرہ تک نہیں بہا۔ مکے کی عزت حضور کے دل میں تھی، حضور سچے ہیں، حضور مکے کی تعظیم کرتے ہیں، حضور کعبے کی تعظیم کرتے ہیں، کتنی بھی دشمنی ہو جائے، 360 پر 5 گندے بت اس کے اندر ہیں، لیکن ہے کیا ہے؟ کعبہ نا، تو کعبے کی حرمت کو بچاتے ہوئے ان بتوں کو نکالا گیا۔ اور تم نصرانی کیا کیے؟ تمہارا ایمان کیا ہے؟ دشمنی میں آئے۔ فرق وہ ہے، حضور سچ کے ساتھ تھے، وہ کچھ بھی کریں، 360 پر 5 بت غلط ہیں، لیکن کعبہ تو میرے اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کبھی بھی یاد رکھیں، کبھی کبھار ہوتا کیا ہے، پاک چیز کے اطراف گندی چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں مثال دینا نہیں چاہتا، پاک چیز کے ساتھ گندی عادتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو ان گندی چیزوں سے نفرت کرنا سوا وہ پاک چیز سے نفرت نہیں کرنا، ایک ساتھ مار کو اڑا ڈالنا نہیں۔ اچھی عادتوں میں خراب عادتیں بھی جم جاتی ہیں، تو یہ عادت خراب، یہ عادت اچھی، یہ جانتے رہنا۔ تو انہوں نے پرسنل دشمنی کر کے بیت المقدس کو برباد کیا۔ تم نصارہ بات کرنے کے لیے آئے ہو حضور کے پاس کہ سچ کیا ہے؟ تم تو ایسے لوگ ہو، دشمنی میں تم اللہ کے گھر کو خراب کر دیے، پھر تو تم بڑے ظالم ہو۔ اولئک، وہ لوگ، ما کان لہم، ان کے لیے نہیں تھا، ان یدخلوها، کہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے، الا الخائفین، وہ مسجدوں میں ڈر کر داخل ہونا تھا، انہوں نے مسجد کو توڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی مثال کے طور پر یہ مسجد اعظم ہے، کہ اللہ کا گھر ہے نا، خدا نہ خواستہ مجھے امام صاحب سے دشمنی آ گئی، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، میں دشمنی میں آ کر مصلی توڑ دیا تو کیا بولیں گے آپ؟ امام صاحب سے دشمنی ہے، مصلی تو اللہ کے گھر کا مصلی ہے نا، یہ کی بات توڑا تو؟ تیرے دل میں اللہ کے گھر کی عزت ہوتی تو توڑتا نہیں نا۔ وہی سوال اللہ ان سے پوچھ رہا ہے، جب مسجد میں آ گئے کیا بولتے ہیں؟ میں لڑائی ہوئی تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی ذرا مسجد کے باہر آ جاؤ، بھائی کتنی بھی بڑی لڑائی ہو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ذرا باہر آ جاؤ بھائی، اللہ کا گھر ہے، باہر آ جاؤ۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا گھر کا ڈر نہیں رہتا، کیا آج ہی وہ مسجد کو تو کیا جی یہاں غلاٹا کریں گے جی، وہ بول رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے در کا عزت نہیں ہے۔ اللہ والے کیا کرتے؟ کتنی بھی بڑی گالی دیا لو، ذرا باہر آتے ہیں، حضرت باہر آؤ، تمہارے ساتھ کیسا بات کرنا وہ سویٹ کے دکان کے سامنے کرتا ہوں، یہ مسجد، ذرا باہر آؤ، ہے نا عزت ہے نا، میرے ساتھ ہو کوئی لوگ ثابت کر دیتے کہ عزت کرنے والے نہیں کرنے والے۔ تو تمہارا اگر تم سچے مومن ہو تو مسجد میں کیسے داخل ہوتے؟ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ تو جب بیت المقدس کو بخت النصر توڑ رہا تھا تو تم لوگ کیا کرتے؟ بخت النصر یہودیوں کو مارو، بیت المقدس ہماری مقدس جگہ ہے، ہمارے موسیٰ علیہ السلام عزت کی جگہ ہے، ہمارے سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ کو بنایا ہے۔ وہ ساری حقیقتیں بھول جاتے۔ یہ کب ہوتا؟ گروپ، یہ گروپ، وہ گروپ، وہ گروپ، یہ گروپ۔ یہ نشہ جب چڑھتا انسان کو، انسان سچ کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ ہم کسی بھی مسلمان بھی ہم ہیں اس لیے کہ ہمارا دین سچا دین ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ هو الحق، هو الحق، یہ سچا دین، یہ سچا دین، یہ سچا دین۔ ہمیشہ اپنے دماغ کو، برین کو ایکسرسائز کریں کہ میں سچ کے ساتھ رہوں گا، حق مل جائے گا، نرمی آئے گی، سختی چلے جائے گی۔ اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حضور جب صلح حدیبیہ کے وقت آئے عمرہ کرنے کے لیے تو مشرکوں نے حضور کو روکا نہیں آنا، اور ابو جہل وارننگ دیا تھا حضور کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تم کو میں کعبے کے سامنے نہیں دیکھنا، کبھی تم نماز پڑھنا نہیں میرے سامنے۔ جب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں
گندی اتڑیاں لے کے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر ڈال دیا۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ مشرکوں نے اللہ کے گھر سے، حضور کیا کرنے والے تھے وہاں جا کر؟ اللہ اللہ نہ بولنے والے تھے۔ ابو جہل بھی مانتا ہے نا وہ کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو لا کے بتاں بٹھا دیا۔ ابو جہل کو بھی پوچھو کس کا گھر ہے؟ عزا کا گھر ہے، لات کا گھر ہے؟ بولے گا نہیں اللہ کا گھر ہے۔ تو خود کہہ رہا ہے اللہ کا گھر ہے، عزا کا گھر نہیں، لات کا گھر نہیں، تیرے بتوں کا گھر نہیں، تو اللہ کے گھر میں محمد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو کیوں روک رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، تو دوسرا معنی مشرکوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکا؟ تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے۔ میں دوسرا معنی ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، جملہ خبریہ ہے لیکن یہاں حکم امر ہے کہ ان کو نہیں آنا ہے اس کے بعد۔ انہوں نے اے حبیب تم کو روکا نا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تم کسی مشرک کو مکے کے قریب بھی نہیں آنا تو ڈرتے ہوئے آنا۔ سمجھ میں آیا؟ اب ایک چیز مشہور ہوئی واٹس ایپ پر، ہمارے واٹس ایپ پہ مشہور کرنے میں نمبر 1، غصہ آ گیا، یہ بندر نہیں کہیں کو مدینہ چلے گئی۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک بندرنی، بندر کی عبادت کرنے والی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، مجھے محمدی بولے تو غصہ آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا۔ اب تم بندر کی عبادت کرنے والے، تم کو بندر نہیں بولے تو غصہ آئے گا کیا؟ نہیں، ایک بندر نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ واٹس ایپ پہ آیا، مدینے میں چلے گئی، مدینے کے اندر نہیں گئی۔ مدینے کی ایک باؤنڈری ہے، جیسا مکے کا ایک حرم ہے نا باؤنڈری، اسی طرح مدینے کی بھی باؤنڈری ہے، اس کو اندر مدینے کی باؤنڈری میں الو نہیں کیا گیا۔ مسجد قباء ہے مسجد مدینے کے باہر، وہاں پر کھڑی تھی وہ۔ تو آج بھی مکے کے اندر کوئی مشرک جا نہیں سکتا، یہ اللہ کی آیت، نہیں جا سکتا۔ اولئک ما کان، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ہاں، اب پھر اللہ کہتا ہے ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جو مسجد کو خراب کرتا ہے، مسجد کو ویران کرتا ہے، جو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے، جو مسجد کو توڑتا ہے پھوڑتا ہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کرنا۔ اللہ بولا کو تو ہوں گا، تب بھی مومن کیسا ہوں گا حضرت؟ اس کے پاس 300 سیٹاں ہی نا حضرت، 2024 میں 400 سیٹاں آ جائیں گے نا حضرت، کیسا ہوں گا حضرت؟ اللہ کو کیسا ویسا ضروری نہیں۔ کورونا لے کے آتا اللہ عذاب لے کے آنے کے لیے ڈائنوسس نہیں لے کر آتا، کیا لاتا اللہ؟ کورونا بولنے کو تو ہمیں سب ڈا کو کھڑ گئے، اللہ ذرہ اللہ کے پاس آئے سو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آتے اللہ کیا لایا؟ ابابیل بھی نہیں، دکھتا بھی نہیں کورونا ہو، اس کی صورت بناتے، وہ کیا کی صورت ہم بناتے، انہیں دکھتا بھی نہیں، ایسا آیا ناک میں دم کر کے چلا گیا، نہیں آ سکتا کیا؟ نہیں، اللہ تو اس کو غارت کر دے گا۔ ان کو سزا کیا ہے؟ آہا سبحان اللہ، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، موت ہے نہیں کہا اللہ۔ کون کھڑا تھا شہید کرنے کے لیے؟ یاد ہے وہ آدمی؟ مسجد کو شہید کرنے کے لیے کون کھڑا تھا؟ آج اس کی حالت کیا ہے؟ پھر ہو کیوں رہا ہے؟ ہم مسلمان، اگر وہ نہ ہوتا، وہ انسیڈنٹ ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں ایک صف کھڑتی تھی، مسلمان صرف سینما کا غلام تھا، جبہ پہننا عیب، داڑھی رکھنا عیب، برقع پہننا عیب، دین کی بات کرنا عیب، یہ مینٹیلٹی بن گئی تھی مسلمان کو جگانے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو شہید کرا، اس کے بعد مسلمان کی سوچ اٹھی، ورنہ کیا ہوتا ابھی تک؟ یمدم سمدم چلا جاتا، کئی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے،
لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں بڑی پیارا لفظ ہے، دیکھیے اللہ، ان کی موت ہے، ان کی بربادی ہے نہیں، ان کے لیے ذلت ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو دوستو آگے آیت آ رہی ہے لیکن اس کی تفسیر زیادہ ہے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہار گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ کو بس کرنا کیا ہے، کن ہو جاتا، ختم۔ اگر میرا اللہ چاہے فجر کے وقت میں اس میں سے کسی کو بادشاہ وقت بنا دے، وہ بنانے کے لیے اللہ کو الیکشن کی ضرورت نہیں، پارٹی کی ضرورت نہیں، بس اللہ کیا کہتا ہے، مومنو تم مومن ہو جاؤ۔ ہم کو جگانے کے لیے اللہ دوسرے سے ہم کو مارتا ہے، ہم 90% ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں۔ اللہ ہم کو بتا رہا ہے ایک مسجد کی حفاظت کریں، جب تک ہم اللہ کے راہ پر رہیں گے ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یا ربی صلی علیہ وسلم۔